ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی امانت کے طور پر رکھوائی اور خود کاروبار کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ واپسی پر اس نے قاضی سے اپنی تھیلی واپس مانگی جو کہ اس نے واپس کر دی۔ تاجر تسلی کر کے تھیلی لے گیا۔ گھر جا کر اس نے تسلی سے اپنی تھیلی کھولی تو اس میں اشرفیوں کی بجائے اس میں تانبے کے سکے پائے۔ اس نے قاضی کے پاس واپس آ کر کہا کہ اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ کہاں گئی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بھائی جس طرح تم بند تھیلی دے کر گئے تھے میں نے اس طرح تمہارے حوالے کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ اس میں اشرفیاں تھیں یا تانبے کے سکے۔ تاجر فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور سارا واقعہ سلطان کو سنایا۔ سلطان سمجھ گیا کہ تاجر سچ کہتا ہے کیونکہ وہ لین دین میں اس کا کوئی جواب نہ تھا، لین دین کا سچا تھا۔ بند تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے تانبے کے سکے کیسے چلے گئے؟ سلطان نے کہا کہ تم یہ تھیلی میرے پاس رہنے دو اور انصاف کرنے کا کوئی طریقہ سوچنے کے لیے مجھے کچھ دن کا وقت دو۔ تاجر نے وہ تھیلی سلطان کے حوالے کی اور خود چلا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر اور پھر اپنے خنجر سے اس قالین کو ایک طرف سے کاٹ دیا جو تخت پر بچھا ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے۔ چنانچہ سلطان شکار پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی روانگی کے بعد جب وزیر وغیرہ واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت شاہی کا قالین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ سب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ شکار سے واپسی پر 3 دن کے بعد جب سلطان کو یہ پتا چلے گا کہ قالین کٹ گیا ہے تو خدا جانے کس کس کی شامت آئے گی۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک بول اٹھا، ارے یار کیوں فکر کرتے ہو، احمد رفوگر کو بلا کر لے آتے ہیں۔ وہ ایسا بندہ ہے کہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ کبھی قالین کٹا تھا اور وہ ایسے اس کو رفو کر دے گا۔ چنانچہ رفوگر کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے قالین کی اس طرح مرمت کر دو کہ کوئی یہ نہ جان سکے کسے رفو کیا گیا ہے۔ احمد رفوگر نے یہ کام 2 دن میں مکمل کر دیا۔ تیسرے دن سلطان شکار سے واپس آیا تو اس نے قالین کی صحیح سلامت حالت دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ بادشاہ خود یہ نہ جان سکا کہ اسے کہاں سے رفو کیا گیا ہے۔ سلطان نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ قالین کاٹ کر مرمت کرایا گیا ہے۔ وزیروں نے قسمیں کھائیں کہ علیجا ایسا نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ میں نے خود اس قالین کو کاٹا تھا، بتایا جائے کہ کس نے اسے رفو کیا ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ کام احمد رفوگر نے کیا ہے۔ سلطان نے احمد کو بلایا اور وہ تھیلی دکھا کر کہا کہ دیکھو کہیں یہ تھیلی تو تمہارے پاس رفو کے لیے نہیں آئی تھی۔ پہلے تو احمد نے انکار کیا مگر جب بادشاہ نے سختی سے پوچھا تو اس نے کہا جی ہاں یہ تھیلی فلاں قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے جسے میں نے رفو کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلایا اور کہا کہ تاجر کی اشرفیاں فوراً واپس کر دو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ آخر قاضی نے وہ اشرفیاں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی جو بادشاہ نے تاجر کے حوالے کر دی۔ قاضی کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسے سزا سنائی گئی۔